میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص امتحان میں کسی دوسرے بندے کو اپنی جگہ پیپر دینے کے لیے بٹھا کر ان کو فی پیپر کے عوض پیسے دے رہا ہو تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ کام؟ دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، اور ایک نااہل آدمی کو اس کی وجہ سے ڈگری ملے گی، پھر اس کی وجہ سے جب وہ آگے جائے گا سسٹم خراب ہوگا، اور سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے جو مسئلے مسائل ہوں گے، تو یہ کام کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ امتحانی سسٹم کو ایسا ہی بیکار بنا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم رونا کس چیز کا رو رہے ہوتے ہیں کہ حکمران کرپٹ ہے اور فلاں کرپٹ ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بیڑا غرق کرنے میں کسر تو آپ نے بھی نہیں چھوڑی بھائی۔ اگر ایک آدمی اہلیت نہیں رکھتا پیپر دینے کی تو نہ دے، اپنی تیاری کرے، پھر اس کے بعد پیپر دے۔ اگر یہی اسی طریقے سے کرنا ہے تو پھر تو ملک کا یہی حال ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ یہی کرپشن اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں نکلے گی تو بڑے کاموں سے کہاں سے نکلے گی؟ بھائی ایک آدمی کو 100 روپے کرپشن کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا، تو جس آدمی کو 1 لاکھ کا موقع ملے گا وہ کہاں سے ہاتھ سے جانے دے گا؟ تو اگر آپ نے 100 روپے پہ اس کی تربیت نہیں کی تو 1 لاکھ پہ کہاں سے کریں گے؟ تربیت تو آپ 100 پہ کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ 1 لاکھ سے رک جائے۔ تو اگر آپ نے 100 کی اجازت دے دی، لاکھ کی تو وہ طریقہ اولا سمجھے گا، وہ تو سمجھے گا یہ شیر مادر ہے تو حلال ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس سسٹم سے نکلنے کے لیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ذاتی پرسنلی انڈیویجول بیس پہ اپنا رول پلے نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں خود اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے تاکہ ملک کا نظام کچھ بہتر ہو۔ اسکول میں پروموشن فیس لینا جائز ہے کہ ناجائز؟ پروموشن فیس اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں یا کس سے لیتے ہیں اس کی کوئی تفصیل بتا دیں، یا ٹیچر سے لیتے ہیں؟ ٹیچر کی پروموشن کا کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ آج کل بہت سارے لوگ ایک کمپنی شوکت مروت کے نام سے ہے، اس میں اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور کمپنی ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ بھی کرتی ہے کہ ہم آپ کو فکس ریٹ میں منافع نہیں دیں گے بلکہ منافع کی شکل بدلتی رہے گی، اور اگر کمپنی کو نقصان ہو جائے تو انویسٹر اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ محمد حفیظ شاکر کرک سے۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اصل میں بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے جائز ہونے کے لیے بس یہ ایک بات کافی ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی اس کی منافع کی شکل بدلتی رہے گی، کبھی آپ کو 100 ملیں گے، کبھی 200 ملیں گے، کبھی 150 ملیں گے، تو بس معاملہ جائز ہو جائے گا۔ تو صرف یہ ایک بات کسی معاملے کے جائز ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ بیسک تعلق اس کا اس بات سے ہوتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ انویسٹر کا ایگریمنٹ کیا ہو رہا ہے، کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ سے وہ کس بیس پہ پیسے لے رہا ہے، وہ آپ سے پیسے لے کے کیا کہہ رہا ہے، میں سے کاروبار کروں گا، کاروبار کس چیز کا کرے گا، نمبر 1، اور انفیکٹ وہ کاروبار کر بھی رہا ہے یا کاروبار نہیں کر رہا ہے، پھر کاروبار کرنے کے بعد وہ آپ کو کس چیز کا پروفٹ دے رہا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اماؤنٹ پہ آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے 1 لاکھ روپے دیے تو وہ آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کی اماؤنٹ کا 10% پروفٹ دوں گا، تو اماؤنٹ کا 10% ہونے کا مطلب وہ آپ کو 10,000 روپے پروفٹ دے گا۔ تو چاہے وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ 10% دوں گا یا آپ کو کہہ دے 10,000 دوں گا، بات تو ایک ہی ہے۔ اصل میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایکچول پروفٹ کا آپ کو وہ ریشو دے، کہ آپ کو یہ کہے کہ آپ کی اس 1 لاکھ سے میں بزنس کروں گا، اس بزنس سے مجھے جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا اتنا % میں آپ کو دوں گا۔ اب ظاہر ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اس میں پھر نقصان بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے، نفع بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس پر میں نے تفصیل سے ہمارا جو مضاربت کا پورا 1 گھنٹے کا میں نے اس پہ لیکچر ریکارڈ کروایا، مالی معاملات کا پورا ایک کورس ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس کی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو مل جائے گا۔ 6 لیکچرز ہیں مختلف، 6 یا 7، ایک 1.5 گھنٹے کے، اس میں آپ سن لیں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ضرور ان چیزوں کو سنیں تاکہ کچھ اویئرنیس ہمارے لوگوں میں آئے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے، آپ اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے، کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، تفصیلات کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کا شریعہ کا حکم پتہ چل سکتا ہے، ادروائز نہیں کچھ بتایا جا سکتا۔ احمد نواز اسلام آباد سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا سورہ جن پڑھنے سے جن آتے ہیں؟ بھائی ہمارے علم میں تو نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے، کبھی کوئی جن ہم نے نہیں دیکھا، واللہ عالم۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ وتر نماز قضا ہو جائے تو کس طرح قضا پڑھیں؟ جس طرح عام وتر پڑھتے ہیں اسی طرح اس کی قضا پڑھیں گے، صرف فرق نیت کا ہے کہ آپ یہ نیت کریں گے کہ میں وتر کی قضا جو میرے سے ہو گئی تھی وتر وہ پڑھ رہا ہوں، باقی طریقہ کار سیم ہے، اور وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔